السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محشر ڈرامے کی آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ فوزیہ پروین جو ہے وہ عبدالرحمن کو فون کر کے دوبارہ سے اس کا دل برا کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن عبدالرحمن جو ہے وہ آئمہ کے خلاف کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ اس کو بری طرح سے ڈانٹ دیتا ہے، جھڑک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آئمہ میری زندگی میں نہ بھی ہوئی تو بھی تمہاری میری زندگی میں کوئی گنجائش نہیں ہوگی، اور اب تم کبھی بھی مجھے فون مت کرنا۔ اور آئمہ غصے میں آتی ہے عبدالرحمن کے کمرے میں اور اسے کہتی ہے کہ تم میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا نکلے ہو۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ تم پٹیاں پڑھاؤ گے اور تمہاری باتوں میں آ کر میں پکے ہوئے پھل کی طرح مانی کی گود میں گر جاؤں گی اور میں اس کی محبت میں گرفتار ہو جاؤں گی۔ یہ سب کچھ کر کے تم تو سب کی نظروں میں مظلوم بن سکتے ہو اور رحم میں سب تم پر رحم کھا سکتے ہیں، لیکن میں ایسا بالکل نہیں کر سکتی۔ اور پھر آئمہ جو ہے وہ اپنی ماں سے کہہ دیتی ہے کہ مجھے عبدالرحمن سے شادی نہیں کرنی ہے۔ اس کی ماں یہ سن کر بہت غصہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، نکاح سے ایک دن پہلے تم کیسے انکار کر سکتی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں عبدالرحمن اور میں ایک ساتھ رہ تو سکتے ہیں لیکن ہم خوش نہیں رہ سکتے، اس لیے آپ میری کسی سے بھی شادی کروا دیں لیکن عبدالرحمن سے نہیں۔ اور ماں کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم نے تمہاری ہر بات مان کے تمہیں بہت زیادہ خود سر بنا دیا ہے، اسی لیے تم آج اس طرح سے مجھ سے بات کر رہی ہو۔ اور اس کے جو والد ہیں وہ بھی سب باتیں سن لیتے ہیں۔ محشر کی آج والی قسط میں ہم نے یہی دیکھا کہ عبدالرحمن جو ہے وہ ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے۔ پہلے اس نے اپنے چچا کو بھی یہ بات سمجھائی کہ میں آئمہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہاں اس کی بات نہیں مانی گئی اور وہ اس کے نتیجے میں انہوں نے بہت زیادہ اسٹریس لیا، بیمار ہو گئے اور اب وہ مجبور ہے اور ان کی بات ماننے کو تیار ہو گیا ہے، تو وہ آخری کوشش کرتا ہے اور آئمہ کے پاس آ کے اس کو کہتا ہے کہ وہ انکار کر دے کیونکہ میں اسے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تو آئمہ کہتی ہے کہ تم بھتیجے ہو کر یہ بات کر سکتے ہو، لیکن میں ان کی سگی اولاد ہوں اور میں ان کو یہ دکھ نہیں دے سکتی، اور اس لیے میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، اور اب تم نے جو کرنا ہے وہ تم کر لو۔ اور دوسری طرف جو اس کی سہیلی ہے فوزیہ پروین، وہ بھی اپنی کوششوں میں لگی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے عبدالرحمن سے اس کی شادی نہ ہو سکے، اور وہ مانی کے پاس جاتی ہے اور مانی کو بھی بھڑکانے کی کوشش کرتی ہے کہ جو آئمہ ہے وہ تمہاری محبت تھی اور کس طرح سے عبدالرحمن کے ساتھ وہ شادی کر رہی ہے، اور تمہیں اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے، تمہیں ان کے رنگ میں بھنگ ڈالنا چاہیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اب ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو ان کی شادی ہونے والی ہے، جس پہ وہ کہتی ہے کہ تم اتنے بزدل تو نہیں ہو سکتے۔ اور پھر وہاں سے مایوس ہو کر وہ جب گارڈن میں چلی جاتی ہے، جہاں پر پھر وہ عبدالرحمن کے پاس جاتی ہے اور اس سے بھی کہتی ہے کہ میں آج بہت بڑا راز تمہارے پاس لے کر آئی ہوں جو کہ آئمہ کے بارے میں ہے۔ تو وہ تو پہلے ہی اس کو کوئی لفٹ نہیں کرواتا اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو مجھے اس کے خلاف کوئی تم سے بات نہیں سننی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ اصل میں تم یہ نہیں سوچتے ہو کہ گیلانی ہاؤس والے لوگ جو ہیں وہ اب کیوں نہیں آتے آپ لوگوں کی حویلی میں، کیونکہ مانی جو ہے وہ پسند کرتا تھا آئمہ کو اور اس نے رشتہ بھی بھجوایا تھا، لیکن تمہاری وجہ سے یہ رشتہ نہیں ہو سکا، اور یقیناً آئمہ نے ہی اسے یہ محبت کا دلاسہ اس کو دیا ہوگا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید یہ بات سن کے وہ بھڑک اٹھے گا، لیکن وہ پھر اس کو ڈانٹ دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اب تم مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کرنا، اور میں آئمہ کے خلاف کوئی ایک بات بھی نہیں سننا چاہتا، کیونکہ میں نے اور آئمہ نے بہت وقت ایک ساتھ گزارا ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہ اس نیچر کی لڑکی نہیں ہے۔ فوزیہ پروین ہر طرف سے ناکام تو ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی وہ آ جاتی ہے فنکشن کے لیے، آ جاتی ہے آئمہ کے گھر میں، اور اس کی مہندی کی رسم ہے اور اس کو تیار کرتی ہے اور اس کو باہر لے کر آتی ہے رسم کے لیے۔ اور پھر جب وہاں پر گیلانی صاحب اور ان کی بیگم آ جاتے ہیں رسم کے لیے، وہاں فنکشن میں پہنچ جاتے ہیں، تو وہ پھر سرگوشی کرتی ہے عبدالرحمن کے کان میں اور کہتی ہے دیکھا مانی نہیں آیا، وہ یقیناً یہ چیزیں برداشت نہیں کر پا رہا ہوگا۔
تو عبد الرحمن جو ہے وہ بے اختیار ان سے پوچھ لیتا ہے کہ چاچی وہ عبد الرحمن پوچھنے پر وہ بتاتی ہے کہ مانی کہیں کسی کام سے گیا ہے لیکن آ جائے گا رسمیں پوری ہونے سے پہلے۔ تو وہ بڑا مانی خیز نظروں سے دیکھتا ہے فوزیہ پروین کی طرف، اور پھر جب وہ اٹھ کے جانے لگتا ہے تو اس کا راستہ روک لیتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ دولہا کا ایک ڈانس تو بنتا ہے، اور ہر طرح سے اس کو چڑھانے کی اور زج کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے تاکہ وہ غصے میں آ کے کوئی ایک ایسی غلط حرکت کر دے کہ جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ بگڑ جائے۔ لیکن وہ انکار کر دیتا ہے، لیکن یہ پھر بھی ضد میں سب سہیلیوں کو اکٹھا کر کے اس کے ارد گرد ناچنا شروع کر دیتی ہے، اور اتنے میں مانی بھی آ جاتا ہے، اور پھر جب عبد الرحمن مانی کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے پاس چلا جاتا ہے اور اس سے بھی یہ وضاحت چاہتا ہے کہ تم اور آئمہ کے درمیان کوئی بات چل رہی ہے، جس پہ عبد الرحمن مانی جو ہے وہ ساری بات اس سے کلیئر کر دیتا ہے کہ یہ میں نے ہی دوستی سے آگے کا سوچنا شروع کر دیا، اور میں نے ایک چھوٹی سی خواہش میرے اندر جاگی اور میں نے رشتہ بھجوا دیا، لیکن آئمہ نے تو صاف انکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ وہ مجھے صرف اپنا دوست سمجھتی ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے۔ تو اب جب کہ ساری باتیں عبد الرحمن کے پاس کلیئر ہو چکی ہیں، لیکن عبد الرحمن کی وہی ضد ہے کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا آئمہ سے۔ وہ اب دیکھتے ہیں کہ کیا وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو پائے گا، یا اس کو مجبوراً شادی کرنی پڑے گی اور وہ نکاح کر کے یہاں سے چلا جائے گا اور پھر اس سے رابطہ نہیں رکھے گا۔ تو کیا اس ساری صورتحال میں آئمہ جو ہے وہ کیا اقدام کرے گی، اور وہ ایک سمجھدار پڑھی لکھی لڑکی ہے اور وہ اس طرح سے کسی کی چال میں آنے والی نہیں ہے، تو یقیناً اس سے ایک اچھے اقدام کی توقع ہی کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے سارے معاملے کو سمجھداری سے کیسے سنبھالے گی۔ اور یہ سب دیکھنے کے لیے اب دیکھتے ہیں کہ دلچسپ صورتحال ہے جو کہ آگے چل کے ابھی کہانی اور اچھی اور دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ یقیناً یہاں سے نکل کے جب باہر جائے گا عبد الرحمن تو اس کی زندگی کا نیا رخ شروع ہوگا، وہاں اس کو نئے ساتھی ملیں گے، نئے لوگ ملیں گے، اور وہ ان کے ساتھ مل کے یقیناً اس کی زندگی کے نئے موڑ شروع ہوں گے، تو وہ یہ پرانی ساری چیزوں کو بھول جائے گا۔ تو کیا وہ آئمہ کو اپنی زندگی سے نکال دے گا؟ یہ بہت بڑا راز ہے جو کہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے یہ ڈرامہ محشر۔